انہیں بھی اپلوڈ کرنی ہے نا. میں اس صاحب سے انٹرو دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ زاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں خضر حیات بھٹا صاحب جو کسی نے رینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین کرام, پاکستان کی ریاست کے اندر آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ناقابل یقین ہوتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر انصاف کی جو صورتحال ہے اور عدالتوں کا 128ویں نمبر پر غالباً خضر صاحب ایک نمبر ہمارا آتا ہے 138 پہ بہرحال چلے گئے ہیں, میں نے 128 پڑھا. بہرحال یہ حالات ہیں ہمارے نظام انصاف کا. اور جس طرح سے ایک سیاستدان نے بات کی تھی کہ جو باہر غالباً سراج الحق صاحب نے بات کی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے باہر ترازو انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو انہوں نے نشان کے طور پر لگایا گیا ہے, اس میں سیب یا امرود تول لیا کریں, انصاف سے کوئی امید نہیں ہے. بہرحال ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں سے پھر بھی ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں, چاہے عدالتیں کسی سیاسی لیڈران کی پشت پناہی کے لیے کھڑی ہو جائیں, پھر بھی ہماری عدالتیں پھر بھی ہمارے پر عزت لازم ہے. بہرحال ہوا یہ ہے کہ معصوم بچی پاکستان کی ہوا کی بیٹی رضوانہ اس کا نام ہے, اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اس کے پہلے انہوں نے ناخن کھینچے, اس کے بعد اس کے نازک اعضاء پر تیزاب پھینکا گیا, اس کا چہرہ بھی جلایا گیا. اور نظام انصاف پر کیا ہم اس کو 21 توپیں کی سلامی دیں کہ انہوں نے 750 روپے کے مچلکے پر انہوں نے اس کی ضمانت کر دی. اتنی مہنگی جان کو ٹکوں کے انہوں نے بدلے انہوں نے بیچ دیا, یہی کہہ سکتے ہیں. نظام انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا. مدینہ کی ریاست جس طرح سے ایک مثال ہے وہ مثال قائم کی جاتی, اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر سے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے, نعوذ باللہ میں تو نہیں کہہ سکتا پاک ذات کے بارے میں, انہوں نے خود فرمایا کرتی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ نظام انصاف کا تقاضا تھا اگر مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ سول جج کی جو بیوی ہے اس کو فوری رہا کر دیا گیا. اس والے سے بات کریں گے خضر حیات صاحب, جو یہ نظام انصاف کا تقاضا تھا اس کو کس طرح سے پورا کیا گیا. معصوم بچی پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس کو ابھی تک انصاف کی امیدیں نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ اسامہ. ویسے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں بے وجہ ہیں, اور خاص طور پر پاکستان اور خاص طور کے اوپر جب عدلیہ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یقیناً سچ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر کہلائے جاتے ہیں. سچ جانتے ہوئے بھی, حقیقت جانتے ہوئے بھی ہم لوگ حقیقت پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس دور میں یقیناً سچ کہنا جتنا بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. اور کسی کو سچ بتانا یا اس کو حقیقت اس کے سامنے رکھنا ایسے ہے کہ اپنی موت کی اس کو دعوت دینا کہ مجھے آپ یا تو اٹھا کے سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں, یا پھر آپ مجھے میرے اوپر کچھ ایسا جرم عائد کر دیں کہ جس سے میری خود کی زندگی تباہ ہو, میری آنے والی نسلوں کی زندگی تباہ ہو. تو یہ اشرافیہ ہے. اس اشرافیہ کے آگے بولنے والا ہر شخص گونگا کر دیا جاتا ہے. جب بولنے کی کوشش کرتے ہیں زبان کھلنے سے پہلے بند کر دی جاتی ہے, اور آواز اٹھانے سے پہلے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں. تو یقیناً یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ بھی قربانیوں کے اوپر رکھی گئی تھی. پاکستان جب بنا تھا اس ٹائم بھی بیٹیاں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ہمارے بڑے اس ٹائم قربان ہوئے تھے. اور وہ ایک اس نظام کے لیے یہاں پہ ٹوک رہا ہوں, قربانیوں پر رکھی گئی تھی, ہمارے ریاست کی بنیاد ظلم پر نہیں رکھی گئی تھی. ہاں, ظلم پر نہیں رکھی گئی تھی کہ قربانیاں دی گئیں تو یہ نظام بنا, اور نظام بننے کے بعد عدل کے اوپر پاکستان کو ایک عدل اور وہ اسلامی نظریات کے اوپر ہمیں جو ہے پاکستان بنانا پڑا. اس کے بعد پھر پاکستان جیسے معرض وجود میں آیا تو یہ توقع کی گئی کہ ہماری مائیں بہنیں محفوظ رہیں گی پاکستان میں, جو کہ اس ٹائم کے بر صغیر میں مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی. وہ درندگی ہم وہاں سے مائیگریٹ تو کر کے آ گئے, لیکن وہ درندگی کہیں نہ کہیں ان جو چند ایسے عناصر ہیں, چند ایسے کیڑے ہیں, چند ایسے جاہل اور چند ایسے وہ گندے ذہن کے لوگ جن کے خون میں پائی گئی یہ چیزیں. اب اس میں مرد کی بات کریں کہ مرد ایسا کرتے ہیں, نہیں, اس میں فیمیل طبقات بھی ہیں. کچھ فیمیلز ایسی ہیں جو کہ فیمیل کے نام پہ اقتدار کی ہوس ہے, اور انہوں نے پاور کی ہوس ہے. خضر صاحب, وہ عورت کے پاس ہے یا مرد کے پاس ہے, اپنی پاور کی ہوس ہے, اس پاور کا تکبر غرور اتنا زیادہ ہے
کو انسان سمجھنے کے بجائے چونٹیوں کی طرح روند کے نکل جاتے ہیں. دیکھیں جس طرح سے وہ آپ نے دیکھا کہ ٹریفک وارڈن کو وہ سندھ کے اندر غالباً پشاور کے اندر وہ کچل کے نکل گیا. تو جس طرح سے یہ ایم پی ہیں ہمارے, یہ لیڈران ہیں ہمارے, تو یہ رول ماڈل ہیں. تو پھر سول جج کی بیوی ہو یا کسی میجر کی بیوی ہو تو ہم اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لیں وہ. دیکھیں اسامہ, یہ کسی کے باپ کا ملک ہے نہیں, نہ یہ اس سول جج کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ اس کے انہیں کے باپ کا ملک ہے. خضر صاحب ٹھیک ہے, ان کے باپ کا ہے, باپ کا نہیں ہے, ان کے باپ کا سمجھا ہوا ہے. دیکھیں ہم پاکستانی, کوئی بھی قوم ہو, وہ ہمیشہ دو چیزیں سوچتی ہے. سب سے پہلے وہ اگر کسی کے حق میں کھڑے ہونے لگتی ہے تو اس کا سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ حق میں کھڑا ہونے کے بعد کیا برا کیا جائے گا. یہ پاکستان کا نظام ایسا بن چکا ہے, یہاں پہ یقیناً اور حقیقتاً ایسا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ جو اس ٹائم نظام عدل ہے اور جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا رضوانہ کے ساتھ, یہ اس سے پہلے فیصل آباد میں ایک بچی کو مارا گیا, اس سے پہلے کراچی میں ایک بچی کے ساتھ تشدد ہوا, گجرانوالہ میں تشدد ہوا. ہر ایک گلی محلوں میں یہ وہ واقعات ہیں جو کہ ڈیلی کوڈ نہیں ہوتے ہیں. یہ چند واقعات جو سامنے آتے ہیں, پھر ہماری قوم, ہمارے وہ عمرہ شرفا, وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو برا ہو گیا. او خدا کے بندو, عقل کے اندو, تم لوگوں کو اس کے اوپر پہلے عمل کرنا چاہیے. جب ایک دفعہ واقعہ ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرے واقعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں اس کو اٹھانے کی بات کی گئی ہے, آج اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی. مسئلہ ہے انصاف کا. جب بر وقت انصاف ہو جائے, میرے خیال میں اسامہ صاحب تو میرے خیال میں شاگرد ہیں, آپ مجھے ذرا بولنے دیں, تو آپ سوال کریں, اب چلیں. میں نظام انصاف پر بات کرنا چاہ رہا تھا. اگر ایک جگہ پہ انصاف کا جو معیار ہے اس پر پورا اترا جائے اور انصاف کے معیار کو ہر پاکستانی کی دسترس میں دے دیا جائے, ہر پاکستانی کو امید ہو کہ میری واحد امید عدالت ہے. خضر صاحب, آپ بولتے ہیں, میں بولتا ہوں, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں اپنی عدالتوں سے امید ہے. ہم سیاستدانوں سے, اشرافیہ سے ٹکراتے ہیں کیونکہ ہمیں امید اپنی عدالتوں سے ہوتی ہے. جب عام آدمی کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے گا, جب عام آدمی کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ انصاف نہیں ملنا, پھر بہرا روی کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ. پھر اس طرح کے واقعات میں دن دگنی رات چگنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ ترقی ہو جاتی ہے, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ان کی روک تھام کے لیے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انصاف کے معیار کو ہر پاکستانی کی دسترس میں دے دینا چاہیے؟ اس طرف آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ جو اس میں ملزم ہیں, جن کے یہ 700 کی مچلکوں کی عوض ان کو ضمانت دے دی گئی ہے, اس ضمانت کے بعد جو ہے نا وہ رہا ہو چکی ہیں, اور اب ان کے خلاف جو فیصلہ مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے. یقیناً یہاں پہ تو اگر کسی کا رشتہ دار بھی کانسٹیبل لگا ہو نا, تو وہ قتل بھی کر کے آ جائے تو اس کو بھی جو ہے نا عدالتیں, اس کو بھی پولیس کے چکر نہیں کاٹنے پڑتے, کیونکہ اس کا رشتہ دار کانسٹیبل ہے پولیس میں. یہ نظام پاکستان ہے. اور جہاں جس جج کی بیوی, اگر سول جج کی بیوی یہ کام کرے تو میرے خیال میں وہاں انصاف کی نہیں, وہاں اپنے آگے والی زندگی اور آگے بچی ہوئی زندگی کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ پورا امن گزرے, اور خدا اس بچی کے نصیب اچھے کرے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہم انصاف کی امید کس سے کر رہے ہیں؟ ان درندوں سے کر رہے ہیں, ان سے کریں جو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ انصاف ملے گا, ملنا چاہیے انصاف, اس میں نو ڈاؤٹ. پاکستان میں ایسے ججز ہیں, ایسے سیاستدان ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ انصاف کو پسند کرتے ہیں, جو کہ انصاف ملنا پاکستان میں میرے خیال میں مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. تو اس مشکل کو کم کرنے کے لیے ضرورت ہے ہر بندے کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی. وہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے ہمیں تو رکاوٹ ہے کہ عمل نہیں ہوگا, ہم تو ہمیں بیٹھ کے جو ہے نا بات کر رہے ہیں, یا ایسے چند لوگ اکٹھے ہو گئے احتجاج کر رہے ہیں, اس کے بعد ہونا کچھ نہیں. لیکن یہ اپنے حصے کی شمع جلانے والی بات ہے کہ اگر ایک شخص اپنے حصے کی شمع جلاتا ہے تو ایک تو اس کا دنیا میں تو نام ہوتا ہی ہوتا ہے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نام ان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جو کسی کے حق کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو یقیناً یہ ہمیں ضرورت ہے. اب دیکھیں سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں, سیاسی مراحل سے گزرتے ہوئے جب سے یہ سیاست کے اندر عدم استحکام پیدا ہوا ہے, تب سے نظام عدل بھی ڈسٹرائے ہو چکا ہے. اس میں عدم استحکام پیدا ہو چکے ہیں, ہمارے ججز ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں, ہماری عدلیہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, ہمارے ادارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, تو سیاستدان تو ویسے ہی ڈیوائیڈ ہیں. تو یہ یقیناً اب جو اس واقعے کے بعد جو بھی حکومت نے نوٹس لیا ہے, اس کے بعد یہ کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر یقیناً فول تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اور زہر دینے کی جہاں تک بات کی کہ زہر بھی دیا گیا ہے ان کو, اور اس میں زہر کے بھی تحقیقات سامنے آئی ہیں. پھر آکسیجن, ابھی بار بار زہر ہے, 5-6 دن سے آکسیجن جب وہ لے رہی ہیں
تو وہ آکسیجن میں بھی اب ان کو مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ جو مصنوعی جس طرح آکسیجن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا اتنا عرصہ، تو وہ ان کے پھیپھڑوں میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ چیزیں ہیں، اور انصاف کا معیار یقیناً ہونا چاہیے بلندی اس میں. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انصاف کے معیار کو پورا ہونا چاہیے. جو درجنوں واقعات پنجاب میں، پاکستان میں اس طرح کے پیش آ چکے ہیں، اگر انصاف کا معیار اس طرح سے ہر پاکستانی کے دسترس میں ہوتا، ہر پاکستانی کو امید ہوتی کہ عدالتوں سے اس کو ریلیف مل جائے گا، عدالتیں اس کے لیے سٹینڈ لیں گی، تو اگر ان اشرافیوں کو بھی ڈر ہوگا کہ ان کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتی ہیں. افغانستان پر تنقید کرنے والے بھی ہزاروں موجود ہوں گے، لیکن میں ان کا نظام انصاف کو داد دینا چاہوں گا. وہاں پہ جو انصاف کی عام افغانی کی دسترس میں ہونے کے وجہ سے وہاں پر ہر چیز کنٹرول میں آ چکی ہوئی ہے. ہم کبھی قرضوں میں پھنسے جا رہے ہیں، کبھی لڑائیوں میں ہیں، کبھی قتل و غارت کے واقعات میں اضافہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انصاف عام پاکستانی کی دسترس میں نہیں ہے، عام پاکستانی کو امید عدالتوں سے نہیں ہے. جب آپ یہ معیار بنا دیں گے، آپ یہ اخلاقیات کو لاگو کر دیں گے معاشرے کے اندر کہ اخلاقیات کے دائرے سے جو باہر جائے گا اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا، تب یہ ان تمام تر واقعات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر یہ آپ کی بیٹی بھی رضوانہ ہو سکتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. میں اپنے ویورز کو بھی کہتا ہوں، اپنے ہر پاکستانی کے لیے پیغام ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن بھی رضوانہ ہو سکتی تھی. اس کا درد اپنی ماں، بہن، بیٹی پر لا کر برداشت کر پھر اس پر بات کریں، پھر آپ کے اندر وہ درد ہوگا. کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو جب آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی گردانیں گے، جب اس کا درد خود فیل کریں گے، تب آپ سمجھ سکیں گے. آپ اس کے 20 ناخن کھینچے گئے، آپ برداشت کریں گے آپ کی بہن بیٹی کے ناخن کھینچ لیے جائیں، اس کے نازک اعضاء پر تیزاب پھینکا گیا، آپ برداشت کر سکیں گے؟ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ برداشت نہیں کر سکے تو خدا را اس بیٹی کے لیے آواز اٹھائیں، اس کا حق ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد اور خضر حیات برادر کو اجازت دیں. اللہ نے